ان کی فیلڈ کے بارے میں, ان کی پالیٹکس کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے میں. میں انٹرسٹڈ ہوں ان کے فراڈ کے بارے میں ڈسکس کرنے میں. نہیں بجلی چوری کرنی تھی لیکن وہ کرنے ہی آئے تھے, میں نے اسے میٹر لے لیا. سرکاری لوگ ہیں, سرکاری لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, اور گھر کا بل جو ہے وہ 3 لاکھ روپے آ رہا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں یار قسطیں کر دو, کبھی آپ کہتے ہیں مہربانی یہ کر دو. جس کا اصل مسئلہ عزت کا ہو, کریڈیبلٹی کا ہو. میری کوئی فائل نہیں ہے, بنا دی ہے لیسکو نے. لیکن جو پی ٹی آئی ہے نا, انہوں نے اس کو چھالا اس طرح. ٹی وی پہ یہ لے کے گئے معاملے کو, سوشل میڈیا پہ یہ لے کے گئے. وہ ویڈیو جو بنا لی تھی, آلٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے جواب. آلٹرنیٹ سسٹم تو عام لوگ بنائیں گے نا. آپ نے کیسے جیتا بھائی؟ وہ ٹیم نے جیتا, پاکستان نے جیتا. یہ اتنا نارسسسٹ ہے کہ اس نے اپنا ایک بت بنایا اور خود ہی اس کے طواف کرتا رہتا ہے. بالکل والے کہتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ان کو 5-6 بلین کا نقصان ہو گیا. کیا ہو گیا یار؟ آپ نے کتنی بجلی چوری کرنی تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی کے پاس بھی جاتے ہیں نا, ہے تو میرے ملک کا دارہ, میں تمام اپنے ملک کے داروں کی عزت کرتا ہوں, لیکن اگر یہ کسی کے پاس بھی جائیں اور ان سے جا کے کہیں کہ جی یہ میٹر ہم لے کے جا رہے ہیں, تو بالکل لے کے نہ جانے دیں. اور اگر یہ میرے پاس آئیں گے, اگر فرض کریں آپ کے پاس آ جائیں اور آپ انہوں نے کسی نے ان کو آگے کر کے آپ کے اوپر کوئی جرم ڈالنا ہے, تو آسان سب سے طریقہ یہ ہے کہ یہ آئیں میٹر اتاریں, لے جائیں, ٹیمپر کریں اور کہیں جی آپ کا میٹر جو آپ چوری کرے تھے. اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے پھر ان کو سارا کیس ختم کرنا پڑا, کیونکہ میٹر میرا بالکل ٹھیک تھا, وہ یہ ٹیمپر نہیں کر سکے. جب یہ معاملہ کھلا تو اب ان کو پتا تھا یہ عدالت میں جائے گا ہمیں لے کے, تو انہوں نے مجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا اس طرح کہا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو زیرو کر دیتے ہیں, جو بل ہم ڈال رہے تھے وہ زیرو ہو گیا. دوسرا انہوں نے مجھے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا, اور تیسرا انہوں نے ایف آئی آر کی کاپی خود پولیس کو کہہ کے جو انہوں نے کروائی تھی خود واپس لی. تو کیس تو ختم ہو گیا, لیکن مجھے ایک ایشو ہے اس میں سے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ آپ ضرور یہ بات کریں. میں ابھی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں جاؤں, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے. اس کے بعد یہ پریس کانفرنس سے بھاگ رہے ہیں. اب آپ بڑے خوش قسمت ہیں, کیونکہ میرے اپنے ذاتی بل اگر میں آپ کو دکھاؤں پچھلے مہینوں کے, یعنی 1 مہینہ میں اور میری بیوی باہر ہیں, میرے بچے باہر ہیں, اور گھر کا بل جو ہے وہ 3 لاکھ روپے آ رہا ہے. اب جو مرضی کے ہیں, گھر میں وہ لائٹ کنزیوم نہیں ہو سکتی 3 لاکھ. کئی باری چیک کرایا, نہیں یہ آپ دیکھیں یہ تو یونٹ آپ کے اتنے لگ رہے ہیں, یہ لگ رہے ہیں. اب میں تو بل جنریٹ نہیں کرتا, تو پے کرنا پڑتا ہے. پھر کبھی آپ کہتے ہیں یار قسطیں کر دو, کبھی آپ کہتے ہیں مہربانی یہ کر دو. بٹ یو آر رائٹ, لیسکو گوز ان چیکڈ. اور میں تو لوگوں کو کہتا تھا کہ میری کوئی فائل نہیں ہے, سب کی فائل ہے, بنا دی ہے لیسکو نے. تو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے, اس میں ناکام ہو گئے. لیکن جو پی ٹی آئی ہے نا, انہوں نے اس کو چھالا اس طرح کی ابھی تک وہ چل رہا ہے, وہ باز نہیں آتے, وہ کرتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد جو اپنے آپ کو بڑا سیاستدان بھی سمجھتا ہے, اور یہ اپنے آپ کو تو سیاستدان سمجھتا ہے, لیکن یہ خود 90s کے دور کا سنگر ہے. یہ 90s کے دور میں گانے گاتا تھا, اور اب اس نے گانے گانا چھوڑ دیے ہیں. اب یہ سیاست میں اتر چکا ہے. تو اس پر بات کرتے ہوئے اینکر نے اس سے کچھ سوالات پوچھے, جن کا جواب دیتے ہوئے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی, اور اس کے ایک بھی سوال کا صحیح جواب جواد احمد نے نہیں دیا. آئیں پہلے آپ بھی اس اینکر کی یہ گرما گرم گفتگو سنیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. اب یا تو دیکھیں, لیسکو کو میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یا تو آپ مجھے پریس کانفرنس اگر نہیں کر سکتے, مجھے سمجھ آتی ہے ان کی مجبوری, ان کو لگتا ہوگا ہم آگے کہیں گے کہ تو ادارے کی ساکھ خراب ہوگی, تو مجھے ایک لیٹر دے دیں, لیٹر پہ لکھ دیں کہ جی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. اگر آپ کو دیں گے آپ جا کے پریس کے آگے بیٹھ جائیں گے, تو مسئلہ ہے نا ان کا. میں تو دیکھیں اس میں میں نے تو اینی کیس جانا ہے. نہیں وہ نہیں فارغ ہوں گے, میں ان کے پیچھے جانا نہیں چاہتا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج, میں ان کے کسی بھی ایکسین ایس ڈی او یا ان کا جو ادارے کے اہلکار ہیں, میں نے کہا کہ میرا ملک کا اپنا ادارہ ہے, یہ سارے لوگ بھی میرے اپنے ہیں, لیکن یہ ان کے خلاف میں اس لیے نہیں جانا چاہتا. میں کسی کی نوکری کے پیچھے بھی نہیں ہوں, کسی کی عزت کے پیچھے بھی نہیں ہوں. انہوں نے غلطی کی ہے. دیکھیں ٹی وی پہ یہ گئے, ٹی وی پہ یہ لے کے گئے معاملے کو, سوشل میڈیا پہ یہ لے کے گئے, ویڈیو جو بنا لی تھی. ہاں, انہوں نے جو ویڈیو بنا کے ڈالی ہے یہ ایکچولی ڈیفیمیشن کے اندر بھی آتا ہے, اور یہ سائبر کرائم میں بھی آتا ہے. یہ تو کرمنل ڈیفیمیشن, کرمنل ہے نا. تو ان کو یہ بات پتہ ہے اچھی طرح. پھر اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے جعلی ایف آئی آر میرے پہ کاٹی. میں یہ ایف آئی آر بھی کر سکتا ہوں کہ بھائی آپ نے میرے پہ یہ کیا کام کیا, آپ نے یہ کیا میرے ساتھ, آپ نے وہ کیا مین ہینڈلنگ کی ہے ادھر آ کے میرے لوگوں کی, کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. لیکن اب اگر یہ نہیں دیتے, مجھے کاغذ بھی نہیں دیتے کہ آپ جائیں, اور میڈیا, یہ میڈیا کے لیے ہوگا, مجھے تو انہوں نے دے دیا, میں خود جاتا پھروں میڈیا کے پاس.
وہ میں نے کیا بھی ہے لیکن فائدہ نہیں ہے اس کا. جب یہ کاغذ دیں گے میں پریس کانفرنس کروں گا, میں کہوں گا جی یہ ہے سارا معاملہ, انہوں نے سارا کچھ کیا تھا, انہوں نے واپس لے لیا. نہیں وہ تو میں کر تو سکتا ہوں, لیکن پھر وہی والی بات ہے نا کہ اگر یہ مجھے صرف یہ لکھ کے دیتے ہیں نا کہ آپ کا معاملہ ختم ہو گیا مجھ سے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اگر میڈیا, ایک سیکنڈ, اگر یہ میڈیا کو کہتے ہیں نا کہ جی یہ جیسے کہ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کہتے ہیں یا ٹو دا میڈیا آف پاکستان کہ جی ہم نے یہ کیا تھا اور یہ ختم ہو گیا. اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا میرے پہ کیس, اور انہوں نے نہ کیا ہوتا سوشل میڈیا پہ واویلا, اور نہ انہوں نے میرے ڈیفیمیشن کی ہوتی, تو میں کبھی یہ نہ کہتا. لیکن یہ گئے میڈیا پہ اور ان کے ڈائریکٹر کے لیول کے لوگ گئے ہیں, تو میں تو نہیں کیا, اور وہ جھوٹی خبر پہ چلے گئے. دیکھیں نا, اگر ان کے کسی اہلکار نے ان کو جھوٹی چیز بتا دی اور اس نے کنائف کر کے یہ کر لیا, کیوں؟ آپ نے اینکر کی گرما گرم گفتگو سنی کہ کیسے اینکر نے جواد کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی. اس نے سوالات پوچھے تو اینکر نے سوال یہ پوچھا کہ تو بجلی چور ہے. یہ سوال پوچھتے ہی جواد کی ٹانگیں کانپنے لگی. تو ناظرین, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.